اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ اس مبارک پروگرام میں الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج 29واں پارہ جو ہے اس کا چوتھا ربع تلاوت کیا جائے گا، تفسیر پیش کی جائے گی اور ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ قاری ہیں قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں ملتمس ہوں قاری نعمان نعیمی سے کہ قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں فرمائیں گے؟ کیوں نہیں؟ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر درست کر دیں۔ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے بھی برے کام کرتا رہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ پس جب نظر چکا چوند ہو جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج فرار کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، اس دن کہیں پناہ نہ ہوگی۔ اس دن آپ کے رب کی طرف ہی ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به۔ اس دن انسان کو اس کے تمام اگلے اور پچھلے کاموں کی خبر دی جائے گی، بلکہ انسان کو خود اپنے اوپر بصیرت ہوگی، خواہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرتا ہو۔ آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے عجلت سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة۔ بے شک اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کو اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ سو جب ہم اس کو پڑھ چکے تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، پھر اس کا معنی بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جلد ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہو
اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ اس دن بہت چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور بہت چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ یہ گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ یقیناً جب ان کی روح ہنسلی کی ہڈیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کوئی دم کرنے والا ہے، اور وہ گمان کرے گا کہ یہ جدائی کی ساعت ہے، اور پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ اس دن آپ کے رب کی طرف لے جایا جائے گا۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى۔ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی، لیکن اس نے تکذیب کی اور روگردانی کی۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا گیا۔ تیرے لیے مرتے وقت خرابی ہو، پھر تیرے لیے قبر میں خرابی ہو، پھر تیرے لیے حشر میں خرابی ہو، پھر تیرے لیے دوزخ میں خرابی ہو۔ کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ کیا وہ حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا جس کو ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، پھر اس کو درست بنایا، پھر اس سے دو جوڑے بنائے، مرد اور عورت۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ یقیناً انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے، ہم اس کو آزماتے ہیں، سو ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا
وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا، اب وہ چاہے شکر کرنے والا ہو یا ناشکرا۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیکوکار ایسے مشروب کے جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہے۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما اس چشمے سے اللہ کے بندے پیئیں گے، وہ اس چشمے کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ وہ نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہے۔ وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ابرار کہتے ہیں ہم تم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے اس کے عوض نہ کوئی صلہ چاہتے ہیں نہ ستائش۔ بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو بے حد ترش اور سخت ہے۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ سو اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا اور ان کو تر و تازگی اور فرحت عطا فرمائی، اور ان کے صبر کی جزا میں ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا فرمایا۔ وہ جنت میں مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ جنت میں نہ گرمی کی دھوپ پائیں گے اور نہ سردی کی ٹھنڈک۔ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوانير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا۔ اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور پھلوں کے خوشے ان کے قریب کر دیے جائیں گے، اور ان کے لیے چاندی کے برتن اور ایسے گلاس گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کی طرح شفاف ہوں گے۔ یہ شیشے کی مثل برتن چاندی کے ہوں گے۔ پلانے والے ان کو ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھیں گے۔ وہاں ان کو ایسے جام بھی پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کے چشمے کی آمیزش ہوگی۔ اس چشمے کو جنت میں سلسبیل کہا جاتا ہے۔
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. اور دائمی جنتی لڑکے ان کے پاس گردش کریں گے، تم انہیں دیکھ کر یہ گمان کرو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. تم وہاں جہاں بھی دیکھو گے تو سراسر نعمتیں اور عظیم سلطنت ہی دیکھو گے. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اہل جنت کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے بھی، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. کہا جائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوششیں برابر ہوئیں. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. بے شک ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل فرمایا ہے. آپ اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیجئے اور آپ ان میں سے کسی کی اطاعت نہ کریں، خواہ وہ گناہگار ہو یا ناشکرا. اور آپ اپنے رب کے نام کا صبح اور پچھلے پہر ذکر کریں اور رات کے کچھ وقت میں اس کے لیے سجدہ کریں اور رات کے طویل حصے میں اس کی تسبیح کریں. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بے شک یہ لوگ جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں اور بھاری دن قیامت اپنے پسے پشت ڈال دیتے ہیں. ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط بنائے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے ان کے بدلے میں اور لوگ لے آئیں گے. بے شک یہ آیات نصیحت ہیں، سو جو شخص چاہے اپنے رب کے راستے کو اختیار کر لے. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اور اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے بغیر
تم نہیں چاہ سکتے، بے شک اللہ بہت علم والا بے حد حکمت والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بہت تیز چلتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کو جدا کرنے والے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو دلوں میں ذکر ڈالنے والے ہیں، حجت قائم کرنے کی وجہ سے یا عذاب سے ڈرانے کی وجہ سے۔ بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين۔ پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور آسمان کو چیر دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کے حاضر ہونے کا وقت آ جائے گا، کس دن کے لیے مدت مقرر کی گئی تھی؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور آپ کیا سمجھے کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين۔ کیا ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ پھر ہم ان کے بعد والے لوگوں کو لاتے رہے۔ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک مدت معین تک، پھر ہم نے اندازہ کیا، سو ہم کیسا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا زندوں اور مردوں کے لیے، اور ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنا دیے اور تم کو میٹھا پانی پلایا۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب چلو اس دوزخ کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، وہ نہ ٹھنڈا سایہ فراہم کرنے والا ہے نہ شعلے سے بچاتا ہے۔ إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين۔ بے شک دوزخ محل کے برابر انگارے پھینکتی ہے، گویا وہ زرد اونٹ ہیں، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ نفع آور بات نہ کر سکیں گے اور نہ انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين۔ یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلوں کو جمع کیا ہے، اگر تم کوئی چال چلنا چاہتے ہو تو میرے خلاف چال چلو، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون۔ بے شک متقین ٹھنڈے سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور لذیذ پھلوں میں سے جن کو وہ چاہیں گے، ان سے کہا جائے گا خوشی کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان نیک اعمال کی وجہ سے جن کو تم کرتے تھے۔ إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين۔ ہم نیک کام کرنے والوں کو اسی طرح نیک جزا دیتے ہیں، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين۔ تم کچھ دن تک کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھتے، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس قرآن کے بعد
وہ پھر کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اور ہمیں اس طرح اپنا تجزیہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہم قرآن کے قریب ہو سکیں سبحان اللہ، اور قرآن کے وسیلے سے صاحب قرآن کے قریب ہو سبحان سکیں اللہ، اور صاحب قرآن کے وسیلے سے رحمان کے قریب ہو سکیں. سبحان اللہ. یہ ایک زینہ ہے، ایک بہت تسلسل عمدہ. ہے. سبحان اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اختتام پر سورۃ المرسلات کی بھی آج تلاوت کی گئی. اس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی حقانیت کو بیان کیا، لیکن ابتدا میں 5 قسمیں ارشاد فرمائی. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا. یہ 5 قسمیں ارشاد فرمائی. اب بعض علماء نے فرمایا کہ یہ ہواؤں کے بارے میں فرمایا، یعنی یہ صفتیں ہواؤں کی بیان فرمائی. بعض علماء نے فرمایا کہ فرشتوں کی ہے. بعض علماء نے بادلوں کی یہ صفات قرار دی ہیں، اور بعض علماء نے اس سے کچھ اہل اللہ یعنی نیک لوگ ان کو قرار دیا گیا ہے. تو یہ تمام معانی مراد ہو سکتے ہیں. اصل مقصود یہی ہے کہ ان تمام قسموں کے بعد بیان فرمائے کہ قیامت برحق ہے، اور پھر اس کے جو بھی مناظر ہیں، وہاں کی گزرنے والے احوال اور احوال ہیں، یعنی احوال حالتیں اور احوال یعنی ہولناکیاں، وہ ساری چیزیں اللہ نے بیان فرمائی. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، اور تلاوت کا حسن یہی ہے کہ جب تلاوت ہو تو اس کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرتے چلے جائیں. آیات عذاب آئیں اللہ کی پناہ طلب کریں، آیات رحمت آئیں اللہ کی رحمت کا سوال کریں، اور پھر اس کے اسباب کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو ان تمام مضامین پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم آمین. جزاک اللہ مفتی صاحب. بہت خوبصورت انداز میں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے. الحمدللہ 29واں پارہ آج مکمل ہوا. ناظرین، بڑے کرم کی بات ہے، اللہ کا فضل ہے یہ ARYQ TV پر اور اس کی پوری ٹیم پر، اس کے مالکان پر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے اور تفسیر بیان کی جا رہی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس سعادت کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے اور قیامت میں ہمارے لیے اسے ذریعہ نجات بنا دے. ARYQ TV کی اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اس کی برکتیں اور رحمتیں آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.